اور ہفتوں تک لابنگ کرنے کے باوجود پاکستان جو ہے وہ یوکے کی ریڈ لسٹ میں ابھی تک موجود ہے۔ پاکستان کو برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا ہے۔ برطانوی حکومت ہر 3 ہفتوں بعد ٹریفک لائٹ سسٹم کا جائزہ لیتی ہے، یعنی اب فی الحال 16 ستمبر کے ٹریفک لائٹ سسٹم کے جائزے تک پاکستان ریڈ لسٹ میں ہی رہے گا۔ ریڈ لسٹ کے رولز کیا ہیں ذرا ہم آپ کو بتا دیں کہ 10 روز کے لیے مینجڈ ہوٹل میں قرنطینہ لازمی ہے، جس کا خرچہ 2250 پاؤنڈز ہے پر پرسن۔ سفر سے 2 روز پہلے کورونا پی سی آر ٹیسٹ، برطانیہ پہنچنے کے 8 روز بعد بھی کورونا ٹیسٹ۔ صرف برطانوی شہری اور برطانیہ کے ریزیڈنٹ کو برطانیہ سفر کرنے کی اجازت ہوگی۔ بھارت 19 اپریل سے 8 اگست تک ریڈ لسٹ میں رہا، جبکہ پاکستان 9 اپریل سے ابھی تک ریڈ لسٹ پر ہی ہے۔ برطانیہ کے اس فیصلے پر پاکستانی ہائی کمیشن لندن نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے، جبکہ برطانوی ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے اپنی ٹویٹ کی ہے، اس حوالے سے تشویش مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے برطانوی وزیر مواصلات و ہوابازی کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ بہت سے دوہری شہریت رکھنے والے پاکستانی نژاد برطانوی اور پاکستانی طلبہ کی بہت بڑی تعداد برطانیہ کا سفر نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ جو ٹریفک لائٹ رولز ہیں، ان کا معیار کیا ہے آپ کو کوئکلی بتاتے ہیں۔ ملک کی آبادی کے تناسب سے ویکسین لگانے کی شرح، ملک میں کرونا انفیکشن کا ریٹ، کرونا کی تشویشناک قسم کا پھیلاؤ، ملک میں قابل اعتماد سائنسی ڈیٹا اور جینومک سیکوینس ہو۔ اس ہفتے 7 ممالک ایمبر لسٹ سے گرین لسٹ میں منتقل ہوئے ہیں۔ کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ، لیتھوینیا، لیسوتھو اور ازرویز ہیں، جبکہ 2 ممالک کو ایمبر لسٹ سے ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے، تھائی لینڈ اور مونٹی نیگرو۔ حیرت انگیز طور پر اس ہفتے کوئی بھی ملک ریڈ لسٹ سے نکل کر ایمبر لسٹ میں نہیں جا سکا، جبکہ کبھی امکانات تھے کہ پاکستان اور ترکی اس بار ریڈ لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور امکان یہ بھی تھا کہ اسپین، پرتگال، یونان اور فرانس میں بڑھتے کیسز کے باعث انہیں شاید ایمبر لسٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے، مگر چونکہ گرمیوں میں برطانیہ سے بہت سے لوگ سیاحت اور تفریح کے لیے ان ممالک میں جاتے ہیں، اس لیے انہیں ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے بجائے ایمبر لسٹ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی ہیں برطانوی پارلیمنٹ کے۔ پچھلی مرتبہ بھی افضل صاحب آپ سے گفتگو ہوئی، اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کمیونیکیشن میں کوئی نہ کوئی وہاں پہ کوتاہی تھی، ہماری طرف سے ڈیٹا ہم پہنچا نہیں سکے تھے، برطانوی حکومت کے ساتھ ہم نے کوارڈینیٹ نہیں کیا تھا، لیکن اس مرتبہ تو ڈیٹا بھی میرا خیال ہے وقت پہ ایکسچینج ہو گیا تھا، اس کے باوجود پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں ہٹایا گیا۔ جی ہم ڈسپوائنٹڈ ہیں ایکچولی، کیونکہ ہمیں تو اس ساری سچویشن پہ پرابلم یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ جو سائنٹیفک بیس پہ لیڈ کرنا چاہیے، جس پہ ڈیسیشن بنانی چاہیے، لگتا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر پولیٹیکل بیس پہ کیا جا رہا ہے۔ اس ساری چیز کی یہ ہسٹری ہے، یہ واپس اپریل پہ جاتی ہے، جب انیشلی سارا یہ ایشو کیا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی پرابلم یہی تھا کہ اگر آپ پاکستان کے نیبرز کو دیکھیں، وہاں کی سچویشن کو، تو امیج اور پکچر کچھ اور تھی، اور اگر یہاں یورپ کے جو نیبرز ہیں ان کو دیکھیں تو اس وقت پکچر یہاں بھی ڈیفرنٹ تھی۔ تو اب بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ جو سچویشن ہے یہ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے۔ تو ادر دین کہ یہ پولیٹیکل ہے، سائنٹیفک بیس پہ نہیں تسلیم جا رہی اور کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی۔ بہت سا کام کیا گیا ہے، جس سے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپروچ کیا گیا ہے گورنمنٹ کو بھی، اور جو لیٹر بھی یہاں پہ آئے گئے۔ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بورس جانسن سے بھی بات کی تھی جب افغانستان کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی، اور یہاں پہ جو پارلیمنٹیرین ہیں، سیڈلی ہماری ٹریجڈی یہ بھی ہے کہ اس وقت کیونکہ پارلیمنٹ بند ہے، تو اس لحاظ سے جو پریشر ہم یہاں پہ ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کوارڈینیشن تھی، جوائنٹ لیٹر بھی تھے، اور ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ اب کیونکہ کافی انفارمیشن مل بھی چکی ہے، اور پاکستان کے جو 4th ویو تھا وہ پیک ہو چکا ہے، تو اب ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ چل رہا ہے۔ تو دیکھتے ہوئے ساتھ کے ہمسائے ملک افغانستان کی سچویشن کو بھی، تو اس میں بھی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پرٹیکولرلی جو چیریٹیبل آرگنائزیشن ہوں گی جو مدد کرنا چاہیں گی، آنا جانا بڑھے گا، تو یہ ساری چیزیں اس طرف بڑھ رہی تھی۔ بالکل تعجب کی بات یہی ہے افضل صاحب، کیونکہ اس وقت اگر افغانستان میں کوئی ایک ایمبیسی مکمل طور پہ فعال ہے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنے میں، جس کی پوری دنیا موطرف ہے، یورپینز وہ بھی جب افغانستان سے نکل رہے ہیں تو پاکستان کے رستے جا رہے ہیں، وہی پی آئی اے جس کے ساتھ انہیں پہلے پرابلمز تھے، وہی پی آئی اے اب استعمال بھی ہو رہی ہے۔ بہرحال لیکن چاہتی کیا ہے برطانوی حکومت، مطلب اس کی چیک لسٹ کیا ہے، کیا پاکستان ان کی کون سی ابھی جو ریسنٹلی لیٹر مجھے آیا ہے ڈپارٹمنٹ ٹرانسپورٹ کی طرف سے، وہ بیسیکلی اشارہ
جو ویریئنٹ کو مانیٹر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس ویریئنٹ کو جو مینیجنگ کرنا ہے، ایگزامن کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے، وہ سفیشینٹ نہیں ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ برٹش گورنمنٹ اپنی طور سے ان کی مدد بھی کر رہی ہے تاکہ اس کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دس ازنٹ انف، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ویریئنٹ کو ایگزامینیشن کرنے کی بات ہے. بے شک برطانیہ خود لیڈ ہے پوری دنیا میں، لیکن ان کی اپنا جو ڈیمیج ہے کووڈ-19 سے، چاہے آپ اس کو اکنامک ڈیمیج کہہ لیں، چاہے آپ اس کو ہیلتھ کی طرف کہہ لیں، چاہے آپ ایجوکیشن کی طرف لے لیں، ان کا ایکچولی بہت ورس ہے. تو آپ اس پوائنٹ کو کیسے لے رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ جو دوسرا پوائنٹ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ویریئنٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے جو سب سے ڈومیننٹ ویریئنٹ برطانیہ کے اندر چل رہا ہے اس وقت وہ ڈیلٹا ویریئنٹ یا انڈین ویریئنٹ ہے. تو اس کا ایپک سینٹر جو ہے وہ انڈیا ہے، پاکستان تو نہیں ہے. آپ نے انڈیا کو اورنج میں کر دیا ہے اور جو پاکستان ہے اس کو ریڈ میں رکھے ہیں، تو یہ بھی کوئی لاجیکل بات نہیں بن رہی. میں اب امید یہ کرتا ہوں کہ 6 سپتمبر کو پارلیمنٹ کھل جائے گی اور پھر ہمیں اور زیادہ موقع ملے گا منسٹرز کے ساتھ بھی اس کو ڈسکس کرنے کا، سوال اٹھانے کا بھی. اور پھر جب 3 ویکس کے بعد ریویو آئے گا تو ہم ہوپنگ کہ سچویشن جو ہے وہ بدل چکی ہوگی اور پاکستان کے اندر بھی یہ جو پیک ہوا تھا اور جو گراف نیچے آ رہا ہے اور زیادہ نیچے آ جائے گا. تو یہ میوچل جب چیزیں سنگ ملیں گی تو اس سے پاکستان ہوپ فلی ول موو ٹو. پاکستانی حکومت کیا کچھ بہتر نیگوسیشن کر سکتی ہے؟ کچھ کمی یہاں پر بھی ہے، کنوے نہیں کر پا رہے، یا یہ آپ کا کیا خیال ہے پاکستانی حکومت از ٹرائنگ اٹس بیسٹ نیگوسیشن میں؟ جی، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو چیز ہو رہی ہے میں اس کی پریوی تو نہیں ہوں، لیکن میں اس بات کا ضرور کہہ سکوں گا کہ جو اسد عمر صاحب ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اس چیز پہ، ان کے ساتھ ہماری نمبر آف ٹائم میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹیرین کی، تو دیٹ ہیز بین ہیلپ فل. انہوں نے ہمیں ڈیفینیٹلی ڈیٹا جو ہے ہمیں سپلائی کیا ہے اور ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ انہوں نے ڈیٹا گورنمنٹ کو بھی سپلائی کیا ہے. سو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ ایکچولی یہ اب جو چیز ہے یہ پاکستان کی طرف سے ہے. آپ فگرز کی بات کر سکتے ہیں کہ کیونکہ جو پیک پہ جا رہا تھا، پھر ہم محرم کی سچویشن بھی تھی، تو ان چیزوں نے کچھ امپیکٹ ڈالا ہے. اور جو ڈیتھ فگرز تھے وہ ابھی جو ویک جا رہی ہے اس میں تھوڑے سے انکریز بھی ہوئے تھے، لیکن اوور ہول جو ہے پیک ہو چکا ہے اور پاکستان کا گراف جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے. جتنا زیادہ نیچے جائے گا اتنا میں سمجھتا ہوں ہمارا کیس مضبوط ہوگا، کیونکہ اپورچونٹی پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ملینز کے حساب سے جن لوگوں کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے ان کا آنا جانا، خوشی غمی، یہ سب ہے. اور اگر وہ واپس برطانیہ جب آتے ہیں تو انہیں 10 دن کے لیے ہوٹل میں ٹھہرنا پڑے گا، تو دیٹس اے سائزبل کاسٹ. اٹس آلموسٹ لائک 2200 پر پرسن. تو اگر فیملی آپ کی ہے تو دیٹس اے ہیوج کاسٹ. اور اس کے ساتھ جب پینڈیمک کو اوور 16-18 منتھس ہو چکے ہیں اس کا بھی فائنینشیل امپیکٹ لوگوں پہ ہے. تو دس از ٹو مچ. صحیح، بہت شکریہ. افضل خان صاحب ہمیں بتا رہے تھے.